اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 4 نومبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کی۔ ان کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے اس حوالے سے ذکر خیر چل رہا ہے حضرت بی بی مریم کا۔ قرآن پاک کے اندر سورت آل عمران میں اللہ پاک نے حضرت بی بی مریم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پہ تجھے چن لیا ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں اور ان 6 عورتوں کا بھی بیان کر چکا ہوں جو دنیا کی بہترین عورتیں ہیں، نیک پاکیزہ عورتیں ہیں اللہ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں۔ آگے سورت آل عمران آیت نمبر 43 میں کہ اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار بن کر سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت بی بی مریم بیت المقدس کے اندر نذرانے کے طور پہ آئیں اور راہبوں کے ساتھ بیت المقدس کے اندر عبادت کرتی تھی۔ دنیا کی پہلی خاتون جن کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اللہ پاک نے، اور وہ باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی کیونکہ وہ راہبوں کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، ادھر ہی ان کا حجرہ بنایا گیا تھا۔ قرآن پاک کی سورت آل عمران آیت نمبر 45، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، کلمے سے مراد بیٹا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، نام بھی رکھ دیا، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے خود نام رکھا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 46 کا ترجمہ، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور حدیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں سے ہوگا۔ جو حضرت حنہ نے دعا کی تھی، اللہ پاک میں نے بیٹی جنی ہے تو میں یہ تیرے حوالے کرتی ہوں اور تو ان کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ وہ بولی، حضرت بی بی مریم بولی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا، کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا، اس طرح اللہ پاک پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ آل عمران کی آیت نمبر 48، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تورات تو پہلے اتر چکی تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی،
اور یہ انجیل جو ہے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور چوتھی کتاب جو آسمانی کتاب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک۔ 4 آسمانی کتابیں بڑی، باقی صحیفے ہیں، 4 بڑی کتابیں، جن میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، اور داؤد علیہ السلام پہ زبور، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا۔ اگلی آیت نمبر 49، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، جو بیٹا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ یہ ان کی تھی، معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ معجزے ہی ان کے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے اور پھونک مارتے اور وہ اڑ جاتا تھا، اور اسی طرح مادرزان اندھے کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اور برس کا جو فلیری ہے اس کے مرض کو بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور ایک اور تھی ان کی کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو اسی کا ترجمہ ہے، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ 49 اور آل عمران آیت نمبر 50، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، تو ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، تو انہوں نے منت مانگی کہ اگر میں تندرست ہو گیا پھر میں اونٹ کا گوشت اور شوربہ اور اس کی دودھ جو ہے وہ نہیں پیوں گا۔ تو پھر یہ بنی اسرائیل والے جو یعقوب علیہ السلام تھی، یہ دودھ اور اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے تھے۔ تو پھر اس جگہ پہ انجیل میں پھر ان پہ آ گیا کہ یہ حرام ہے، تو پھر یہ ابھی انجیل میں تورات میں آ گیا تھا کہ حرام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب تورات اتری تو پھر اس میں انجیل میں کہا کہ حلال کر دوں، انجیل میں ان پہ حلال ہو گیا یہ۔ تو تاکہ میں وہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا چیز؟ تورات، انجیل۔ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ قرآن پاک کے اندر حضرت بی بی مریم کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کی پاکیزگی کی گواہی دی گئی ہے۔ اگلا جو جواب مضمون آ رہا ہے اس میں وہ ان کے حاملہ ہونے کی کہانی ہے، تو اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔